الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق اللہ العظیم۔ حضرات علماء اکرام، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، میں نے تلاوت کی غرض سے یہ پورے رکوع کی چند آیتیں پڑھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں اس میں سے کتنا بیان کر پاؤں گا اور کتنا نہیں بیان کر پاؤں، اس لیے کہ قرآن مجید کی کوئی انتہا نہیں۔ قرآن مجید کے مضامین جہاں سے اٹھائے جائیں اور جس مقصد کے لیے لیے جائیں، اللہ تعالیٰ اس مقصد میں کامیابی عطا فرماتا ہے، بشرطے کہ ہمارے اندر یقین ہو، ہمارے اندر اذعان ہو اور ہم اور آپ یقین کی دولت سے مالا مال ہو۔ آج یہ اعلان کیا گیا کہ اصلاح معاشرے کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھی جائیں گی۔ ابھی 14 دن پہلے سے یہ جلسے شروع ہو چکے ہیں، یعنی پہلی محرم سے، اور اب تک جو کچھ بیان کیا گیا ان کا تعلق بھی اصلاح معاشرے سے، لیکن میں نے خاص طور پر آج یہ اعلان کروایا کہ اصلاح معاشرے کے ہی سلسلے میں بیان کیا جائے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اصلاح معاشرے کا جب اعلان ہو
تو جو روزمرہ کی شادی سے متعلق باتیں ہیں وہ بیان کی جائیں، حالانکہ یہ سوچنا بالکل غلط ہے۔ معاشرے کی اصلاح یعنی ہم آپ جہاں کہیں بستے رہتے ہیں، ہمارا ایک معاشرہ ہے، ہماری ایک تہذیب ہے، اس تہذیب کے اندر جو جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ان خرابیوں کی طرف انگلی اٹھانا، یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے۔ ان میں بہت ساری باتیں اعتقادات کی ہیں، یعنی جن کے ماننے سے جنت ملے گی، جن کے ترک کرنے سے آدمی اللہ کی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ یہ ساری چیزیں معاشرے کی اصلاح میں، مثال کے طور پر نماز ایک چیز ہے جو ہمارے اوپر فرائض اللہ کی طرف سے عائد ہوتے ہیں، ان میں ایک بہت بڑا فرض نماز، ایک ہے اس کا پڑھنے والا، ایک ہے نہ پڑھنے والا، ایک ہے انکار کرنے والا۔ تین باتیں ہو گئی نا۔ نماز کا پڑھنے والا پانچوں وقت کی نماز پڑھتا ہے، سنت ادا کرتا ہے، نفل پڑھتا ہے، وتر ادا کرتا ہے، وقت پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ عورت گھر میں نماز پڑھتی ہے۔ اللہ نہ کرے اگر ہمارے بچوں میں سے کوئی نماز ترک کر دے، گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ نماز عمل ہے، اعتقاد کی بات نہیں کر رہا ہوں، عمل کی بات کر رہا ہوں۔ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے ایک وقت کی نماز کو اس لیے ترک کرے کہ ہم نہیں پڑھیں، نعوذ باللہ، یہ کہتے ہم نماز نہیں پڑھیں گے، مفتیوں سے جا کے پوچھو نکاح باقی رہا یا ختم ہو گیا۔ وہی عمل کہ جس کا پڑھنے والا اللہ کا محبوب، جس کو کبھی کبھی چھوڑ دے کوئی آدمی مگر پڑھے، ایسا آدمی بہت بڑا گناہگار ہے۔ لیکن ایک ایسا آدمی ہے کہ جو نماز کے سلسلے میں یہ کہے کہ نہیں ہم نہیں پڑھے، ایسا آدمی مسلمان نہیں رہے گا۔ عمل ہوا، اسی عمل سے اعتقاد پھوٹا یا نہیں پھوٹا؟ اعتقاد ہوا، اسی اعتقاد سے عمل پھوٹا یا نہیں پھوٹا؟ یہ بات پورے طور پر ہو سکتا ہے سب کے سمجھ میں نہ آئی۔ ایک ہے سود لینا، بینک میں روپیہ کاہے کے لیے جمع کر رہے ہیں کہ بڑھ کے ملے گا۔ ایک صاحب سے کہا میاں یہ کیا حرکت ہے کہ آپ اس لیے جہاں واہ صاحب وہ لوگ بھی تو کاروبار کرتے ہیں، اب جواب دیجئے کاہے کا کاروبار کرتے ہیں؟ ارے صاحب بڑے بڑے بزنس چل رہے ہیں، گورنمنٹ کے بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں، ان میں ہمارا پیسہ لگتا ہے، جو نفع ہوتا ہے وہ ہمیں ملتا ہے، کہاں سے سود ہو گیا؟ اور بعض چھوٹ بھئیے قسم کے مولوی اللہ ان کو سمجھے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں بینک کا سود تو جائز ہے، آپ کی اگر ناک کاٹ ڈالی جائے نتھنے کے 2 چھید تو باقی رہیں گے، وہ تو نہیں ختم ہوں گے، زندہ تو آپ پھر بھی رہیں گے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ ضلوا فاضلوا وافتوا بغیر علم، خود گمراہ دوسروں کو گمراہ کریں اور فتویٰ دیں، اپنے علم کو، اپنا علم وہاں نہ ہو، بغیر علم کے فتویٰ دیں۔ ایسے آدمیوں کی زبانوں کو آگ کی قینچیوں سے قیامت میں کاٹا جائے گا۔ اللہ سے ڈر۔ پیسہ سود کا حاصل کرنے کے لیے بینک میں جمع، اللہ ہماری تمہاری سب کی حفاظت فرمائے۔ بڑی گندی چیز ہے سود۔ اگر کوئی آدمی سود کی بدبو نہیں محسوس کر رہا ہے مسلمانوں، تو وہ اپنے نتنوں کا علاج کرائے۔ سود اتنی گندی چیز ہے، میں عرض کروں لمبی بات ہوگی لیکن میں کوشش کروں گا کہ جلدی ختم ہو۔
فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. جو لوگ سود کھا رہے ہیں ان کا کیا حال ہے پتہ ہے تمہیں؟ وہ لوگ قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو خبتی بن کے اٹھیں گے، جیسے بیلا، دیوانہ، پاگل دنیا میں ہوتا ہے، سب لوگ اس کو دیکھیں. کیوں؟ سود کھانے کی وجہ سے. اور آگے آئیے، بعض لوگ سود کو حلال کہتے ہیں. حضور انور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں بھی جو اسلام کے دشمن تھے وہ بھی کیا کہتے تھے؟ انما البیع مثل الربا، انما البیع مثل الربا، احل اللہ البیع وحرم الربا. کہ بھائی دیکھو، ہم تو کاروبار کرتے ہیں، پیسہ دے دیتے ہیں اور وہ کاروبار میں لگ جاتا ہے، جو نفع ہوتا ہے وہ ہمیں ملتا ہے. میں نے اس کا ابھی کوئی جواب نہیں دیا، سوالات صرف قائم کر رہا ہوں کہ پیسہ لگا دیا، مہاجن کو دے دیا، بینک میں جمع کر دیا اور الٹے سیدھے تھے. اب تو یہاں تک ہو گیا ہے کہ اپنے گھر پر بیٹھ کر کے لوگوں کو پیسہ دیتے ہیں کہ لو یہ 50,000 ہیں، اتنے مہینے میں واپس کرو گے تو اتنے واپس کرنا ہوں گے، اور اتنے مہینے میں واپس کرو گے تو اتنے واپس کرنا ہوں گے. اللہ اپنی لعنت اور غضب سے ہم سب کو بچائے. یہ کون کر رہا ہے؟ اگر میں زور سے کہہ دوں تو راز کھل جائے گا. ہماری گردن نیچی ہو جائے گی، ہماری آنکھیں نیچی ہو جائیں گی. دیکھو وہ لوگ جو حضور کے مخالف تھے، یہ ان کا جملہ قرآن نے نقل کیا ہے کہ انما البیع مثل الربا، کہ بیع ربا کی طرح ہے. یعنی کاروبار، سوداگری اور سود دونوں برابر ہیں. جیسے پیسہ لے کر کے موٹر چلانا، بس چلانا، ایسے ہی پیسہ جمع کرنا سود کے لیے حاصل کرنے کے لیے دونوں ایک ہیں. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ارے کیا غضب کر رہے ہو؟ احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ نے تجارت کو حرام نہیں کیا ہے، حلال بنایا ہے، اور سود کو حرام کیا. سمجھ میں بات آئی نہیں آئی؟ اگر نفع متعین ہو تو سود کیا ہوتا ہے؟ یہ 10 لاکھ روپیہ جمع ہے، ہم آپ کو 7% دیں گے، ہم آپ کو 10% دیں گے. موبائل کے اوپر میسج آ رہے نہیں آ رہے؟ بینک والے کہہ رہے ہیں ہم آپ کو 11% دیں گے. کیا برا ہے؟ 7% سے 11% اچھا ہے. فکس ڈپازٹ اس میں جمع کرنے کے بعد 10 سال 3 سال کے بعد 2 گنا ہو جائے گا، 3 گنا ہو جائے گا. یہ نفع متعین کہاں سے ہو رہا ہے؟ کون سا ایسا روزی روزگار ہے، کون سا ایسا کاروبار اور تجارت ہے جس کے اندر نفع متعین ہو؟ اگر کوئی کاروبار، میں تو نہیں جانتا ہوں، کاروباری آدمی بھی نہیں ہوں. آپ بتائیے، ہمارے یہ منا بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، پلاسٹک کا کام کرتے ہیں، اللہ ان کو خشک رکھے، ہمارے عرفاتی بھائی ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ صاحب ہر سال آپ کی زکوٰۃ متعین ہوتی ہے، ہر سال آپ کا کاروبار نفع متعین ہوتا ہے. نفع متعین ہی کا نام تو سود ہے. آپ نے لگایا بسیں چلانے میں، آپ نے لگایا ریل چلانے میں، آپ نے لگایا کسی اور کام میں. یہ کون سا کاروبار ہے جس میں نفع متعین ہے؟ آدمی ایک کاروبار کرتا ہے، پار سال ہمیں 10 روپے ملے تھے، اس سال ہمیں 12 روپے ملے یا 9 روپے ملے یا 8 روپے ملے، گھاٹا ہوا یا فائدہ ہوا. نہ فائدہ متعین ہے نہ نقصان متعین.
نہ نقصان متعین نہ فائدہ متعین، یہ ہے تجارت۔ نفع متعین، نقصان کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا ہے، اس کا نام ہے سود۔ اللہ کیا فرماتا ہے کہ دیکھو اگر کوئی آدمی سود کھا رہا ہے، سود لے رہا ہے، فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالی نے حرام کیا ہے سود کو اور حلال کیا ہے تجارت کو، کاروبار میں۔ فرمایا کہ اے مسلمانوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں اللہ سے ڈرو، اے لوگوں اللہ سے ڈرو۔ اور فرمایا کہ چھوڑ دو سودی کاروبار کو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، جو سودی کاروبار میں تمہارا پیسہ پڑا ہوا ہے مہاجن کے، تھوک دو اس کو، چھوڑ دو اس کو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دامن جھاڑ کے کھڑے ہو گئے اور کہا ہم تو نہیں لیں، اگر اصل واپس کرتا ہے ٹھیک ہے، نہیں واپس کرتا ہے چھوڑو اس کو۔ کیوں؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، دیکھو اللہ کی لاٹھی، اللہ کا انتقام۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر ایسا نہ کرو گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو آؤ میدان میں، ایک خانے میں اللہ کھڑا ہوا ہے، دوسرے خانے میں تم کھڑے ہوئے، بتاؤ کون جیتے گا؟ میں آپ سے صحیح کہہ رہا ہوں، قرآن مجید کا ایک معمولی طالب علم، اللہ قبول فرما لے، ایک معمولی طالب علم، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنے کسی معمولی عذاب دینے والے فرشتے کو بھی ہمارے سامنے لے آئے تو ہم نہیں بلکہ پوری دنیا ہار جائے، مگر ہو رہا ہے کاروبار سود کا۔ پھر یہی نہیں بلکہ سود کے کاروبار کے اوپر بھروسہ کیا جا رہا ہے۔ سود کو حلال جاننا کفر ہے، اور سود کھانا فسق ہے، حرام ہے، بددینی ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی بینک میں اگر ہم پیسہ نہیں جمع کرتے ہیں تو مولانا صاحب آپ بتائیے ہم کیا کریں؟ بینک میں اگر ہم پیسہ نہیں جمع کرتے ہیں سیونگ اکاؤنٹ میں تو آٹومیٹکلی ہم کو سود لینا پڑے گا، کیا ہم چھوڑ دیں؟ نہیں، اگر آپ کی یہ نیت ہے کہ آپ پیسہ جمع کریں اپنے پیسے کی حفاظت کی غرض سے، اور اس کے بعد میں جو بغیر طلب کے آپ کو سود ملے وہ آپ بینک میں نہ رہنے دیں بلکہ خود لے لیں، اور لینے کے بعد کسی ایسے ضرورت مند کو دے دیں۔ فقہا نے لکھا ہے من لا مال لہو، جس کے پاس بالکل مال نہ ہو، جس کے پاس بالکل مال نہ ہو اسے دے دو۔ مسلمانوں میں اگر بالکل مال کسی کے پاس نہیں ہے دے دو، لیکن دینے کے بعد مونچھیں اینٹھنے کے لیے نہ دینا کہ کل کو جب یہ آئے ہمیں سلام کرے، ہم اس کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں۔ جی نہیں، نیت ثواب کی نیت تک نہ ہو، ثواب کی نیت اور ارادہ بھی نہ ہو، بھئی یہ کہاں ہے پڑا ہوا ہے، چلو اس کا کام بن جائے۔ اسی طرح اگر کوئی غیر مسلم کو دے تو وہاں من لا مال لہو کی قید نہیں لگی کہ جس کے بعد غیر مسلم کھائے اس کے اوپر اسلام کا کوئی حکم ہی نافذ نہیں ہوتا۔ جب وہ مسلمان نہیں ہے تو نماز اس کے اوپر نہیں، شراب اس کے لیے حرام نہیں، سود اس کے لیے حرام نہیں، اس پر کوئی حکم ہی نافذ نہیں ہوتا۔ تو ایسی صورت میں اگر ہم چھوڑ دیں گے تو ہو سکتا ہے ہمارے خلاف وہ پیسہ استعمال ہو، اس کو بچانے کے لیے وہاں سے لے لو اور خرچ کر لو۔ بات اس پر نکلی تھی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں ہمارے معاشرے میں جو معاشرے کو گندا کیے ہوئے۔ اچھا ایک بات بتائیے، ایک مثال ہے پرانے زمانے میں کہ ہونہار بروے کے چکنے چکنے پات،
درخت اگر اچھا ہے تو اس کے پتے اچھے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ درخت اچھا ہے تو اس کے پتے اچھے ہوں گے، اس کی شاخیں اچھی ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ اب آپ بتائیے، ایک ہے حلال خون سے بنا ہوا آدمی، حلال خون سے بنا ہوا آدمی یعنی بچہ، اور ایک ہے حرام خون سے بنایا ہوا آدمی۔ دونوں باتیں سامنے آ گئیں۔ آدمی کی آنکھیں ویسی ہیں، کان ویسے ہیں، منہ ویسے ہی ہے، اور آنکھیں ویسی ہیں، سینہ ویسے ہی ہے، پیر ویسے ہی ہے جیسے حرام والے خون سے بنا ہوا اور جیسے حلال والا خون، دونوں ایک طرح کے نظر آئیں گے نہیں آئیں گے؟ اب جو فساد پیدا ہوگا حرام سے سود کھا کر کے جو بنایا گیا ہے، باپ نے سود کے پیسے کھائے، ماں نے سود کے پیسے کھائے، ماں نے حرام کھایا، باپ نے حرام کھایا، تو اولاد کہاں کی ہوگی نیک؟ سچ بتائیے، جب حرام خون سے بنے ہیں، حرام پیسے سے بنے ہیں، حلال پیسے سے بننے والے، اللہ اکبر، ہماری بچیاں، اللہ ان کی گودوں کو بھر دے، اللہ ان کو عزت عطا فرمائے، اللہ ان کی ایک ایک بات کی حفاظت کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کے وقار کو دوبالا کرے۔ ہم ان سے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں آج ماں بنا رہا ہے، کل اور بھی مائیں گزری، تم اکیلی ماں نہیں ہو۔ وہ مائیں کیسی تھیں کہ جو اپنے بچے کو اس کی بھوک دور کرنے کے لیے گود میں نہیں لیتی تھی روزے کی حالت۔ اگر بچہ بہت زیادہ بھوکا ہے تو بچے کو لینے کے لیے کمرے میں چلی جاتی تھی تاکہ کوئی دیکھے نا، رمضان کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، روزے کا مہینہ۔ پھر معلوم ہے کون پیدا ہوتا تھا؟ جنید بغدادی پیدا ہوتے تھے، بایزید بسطامی پیدا ہوتے تھے۔ جب رات میں ٹیلی ویژن دیکھے گندے گندے فوٹو نظر آئیں گے اور دن بھر گھر میں غیبتیں ہوں گی اور برائیاں ہوں گی اور لڑائیاں ہوں گی، تو برکت کو ڈھونڈنے کے لیے کہاں جاؤ گے؟ کہاں تلاش کرو گے برکت کو؟ برکت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کا ماننا، غیبت سے پرہیز کرنا، جھوٹ سے اجتناب برتنا، برائیوں سے دور رہنا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ معاشرے کی اصلاح۔ اگر کوئی آدمی معاشرے کو صحیح کرنا چاہتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ ہے تو باورچی خانہ۔ دیکھیے مثال میں آپ کے دے رہا ہوں، یہ سب آپ حضرات کے ذریعے سے، آپ حضرات کی توجہ کے نتیجے میں میرے ذہن میں آئی۔ باورچی خانہ، اور وہ باورچی خانہ نہیں کہ جہاں گیس کا چولہا رکھا ہو، وہاں دھواں کم ہوتا ہے، وہ باورچی خانہ جہاں خوب لکڑیاں جلائی جاتی اور اس کے بعد میں آپ اس کی پتائی کرائیں گے اور اس کے اوپر چونا پوت دیں گے تو کیسا لگے گا؟ پتائی کرانے سے پہلے کچھ بھلا لگ رہا تھا، پتائی کرانے کے بعد اور زیادہ اچھا لگا، اور زیادہ اچھا نہیں لگ رہا، اور زیادہ برا لگ رہا ہے پتائی کرانے کے بعد۔ لہذا اگر پتائی کرانا ہے تو پہلے کے جو دھبے دھوئیں کے پڑے ہیں ان کو گھس گھس کے صاف کرو، ریگمال اس پر چلاؤ، اور اس کے بعد میں اس کی پتائی کرو تو مزہ آ جائے۔ کیسے معاشرہ بنے گا؟ ایک دن یہ ناکارہ بیٹھ کر کے اب تقریر کر دے گا معاشرہ صحیح ہو جائے گا؟ معاشرے کو درست کرنے کے سلسلے میں باپ کا بھی دخل ہے، ماں کا بھی دخل۔ آدمی یہ سوچے کہ ہمارے عقائد تو خراب نہیں ہیں، ہمارے اعمال تو خراب نہیں ہیں۔ کتنے مسلمانوں کے گھر ایسے ہیں کہ جہاں 5 وقت نماز مرد لوگ مسجد میں جا کے پڑھتے، کتنے گھر ایسے ہیں، کتنے مسلمانوں کے گھر ایسے ہیں جہاں ہر ایک وہ ہماری بچی یا وہ ہماری بہن
جس پر نماز فرض ہے وہ نماز وقت پر ادا کرے۔ ایسے گھرانوں میں ہم نے تو زیادہ نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے حضرت مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ مولانا علی میاں صاحب کا جب ذکر آ جاتا ہے تو ختم کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجوں کو بلند کرے۔ ان کے گھر میں ساری عمر ہمارے ہاں گھر میں جو عبد الرحمان کی امی ہے، عبد الباری کی والدہ ہے، وہ ان کی خدمت میں رہی ہے۔ ان کی اہلیہ ہماری اہلیہ کی سگی خالہ تھی۔ وہ بتاتی ہے کہ کہیں پر اگر کچھ عورتیں بیٹھ جاتی تھیں اور غیبت ہونے کا شائبہ ہوتا تھا تو حضرت مولانا کی اہلیہ وہاں سے اٹھ جاتی تھی اور وہ جگہ چھوڑ دیتی تھی۔ کیوں؟ جہاں غیبت ہوگی وہاں ہم بیٹھیں گے بھی نہیں۔ اب بتائیے ان کے یہاں اگر اچھی اولاد نہیں ہوگی تو کہاں ہو؟ مولانا علی میاں صاحب کی والدہ اللہ اکبر بڑے بڑے بزرگان دین ہیچ ہے، مصلی پر بیٹھی ہوئی ہے اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ دے دے ورنہ چیخ دوں گی، اے اللہ دے دے ورنہ آفت مچا دوں گی۔ اللہ اکبر، کتنا بھروسہ ہے اللہ سے مانگنے پر۔ بتاؤ کن گھروں میں دعاؤں کا اہتمام کن گھروں میں ہے کہ ایک وقت بیٹھ کر کے الگ الگ دعا کرو کوئی حرج نہیں، سب لوگ مل کے دعا نہ کرو کوئی حرج نہیں، الگ الگ بیٹھ کے دعا کرو۔ کہاں کہاں دعاؤں کا گھروں میں اہتمام۔ اور اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ اللہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے۔ ہمارے پاس اگر کوئی آ جائے کہ ہمارے لیے دعا کر دیجیے، مولانا صاحب پارسال ہم نے آپ سے کہا تھا دعا کرنے کے لیے مگر ابھی تک وہ کام بنا نہیں، ہم ٹھیکیدار ہیں جو کام نہیں بنا۔ دعا کرنا ہمارا کام بھکاری ہے اللہ کے سامنے، ہم اللہ کے سامنے بھکاری ہے۔ کبھی دعا جیسی مانگی جاتی ہے ویسی ہی اللہ قبول کر لیتا، کبھی دعا جیسی مانگی گئی اس وقت قبول نہیں ہوئی، بعد میں قبول ہوئی، سال 2 برس کے بعد۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں قبول ہی نہیں ہوئی۔ اللہ کے سامنے جب وہ اللہ کا بندہ جائے گا اور وہ کہے گا کہ اللہ یہ نماز یہ روزہ، لو یہ نماز کا بدلہ، لو یہ روزے کا بدلہ، لو یہ سچ بولنے کا بدلہ، یہ غیبت نہ کرنے کا بدلہ، یہ جھوٹ سے پرہیز کرنے کا بدلہ، اور اتنا اور لے جاؤ۔ وہ بندہ کہے گا اے اللہ یہ جو الگ سے آپ دے رہے ہیں، جو الگ سے آپ ہمیں دے رہے ہیں، یہ کاہے کا بدلہ ہے؟ کہ وہ جو دنیا میں تم نے دعائیں مانگی تھی اور تمہاری مانگی ہوئی دعائیں ہم نے قبول نہیں کی تھی، وہ یہاں اس کا بدلہ ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ وہ آدمی کہے گا اے اللہ دنیا میں مانگی ہوئی آپ کوئی دعا نہ قبول کرتے بلکہ ساری دعاؤں کا بدلہ یہیں دیتے۔ سن لیجئے یہ کیا چیز ہے؟ دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ دعاؤں کے اہتمام کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ میرے بھائی، اصلاح معاشرہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے سورہ فرقان کے آخری رکوع کی چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ ان آیتوں کو میں پڑھتا جا رہا ہوں اور اس کے معنی اور مطلب اور اس سے جو استدلال ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا چلا جا رہا ہوں، ورنہ سارا وقت خرچ ہو جائے گا اور اصل مضمون رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وعباد الرحمن، بڑا پیارا انداز، رحمان کے بندے، رحمان کے بندے، مراد صحابہ اکرام، مراد بزرگان دین، وہ جو حضور کے زمانے میں تھے سب سے پہلے وہ مراد، بعد میں پھر جو ان کی تابعداری کرے وہ مراد۔ کیا کہا؟ رحمان کے بندے،
اے اللہ ابو بکر عمر رحمان کے بندے، ابو جہل عتبہ شیبہ ولید یہ سارے کے سارے رحمان کے بندے نہیں ہیں؟ یہ کیا بات ہو گئی؟ اللہ کہہ رہا رحمان کے بندے، اور ابو لہب رحمان کا بندہ نہیں ہے؟ ساری دنیا اللہ کی بندی، ساری دنیا میں جتنے مرد ہیں سب اللہ کے بندے، ساری دنیا میں جتنی عورتیں ہیں سب اللہ کی بندیاں۔ پھر اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ عباد الرحمان۔ دیکھو کبھی کبھی نسبت تشریفی ہوتی، آپ کہے صاحب واہ یہ نسبت تشریفی آپ عوام کے مجمع میں بتا رہے ہیں، ہاں ہمارے منہ سے اللہ نے نکلوایا ہے تو اللہ سمجھوائے گا بھی۔ کیا کہا؟ یہ اللہ کا گھر ہے۔ اچھا، اور مولانا عبدالشکور حال اللہ کا گھر نہیں ہے۔ کعبۃ اللہ کہا گیا، مساجد اللہ کہا، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ مسجد کو اللہ کا گھر کہا گیا، اس گھر کی شرافت کی بنیاد پر اللہ کی طرف نسبت ہے۔ جو بندے اللہ کے چہیتے ہیں ان کو عباد رحمان کہا گیا، جو بندے اللہ کے حکم پر چلنے والے ہیں ان کو عباد رحمان کہا گیا۔ ایک جگہ فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور یاد کرو کتاب میں ایوب کو، اللہ اکبر، حضرت ایوب آپ کو مبارک ہو اور آپ پر سلام ہو۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ، میرے بندے، ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو۔ فرمایا کاف یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ یہاں پر عبد کا لفظ ہے۔ بندہ، پیغمبر سے زیادہ عبدیت کسی کے اندر نہیں، کسی کے اندر نہیں۔ لوگ خفا ہو جاتے ہیں، دیکھیے صاحب حضور کو عبد کہہ دیا، حضور عبد کامل ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ یہاں پر عبد مراد ہے یا نہیں؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ یہاں پر عبد مراد ہے یا نہیں؟ اللہ تعالی سارے بندوں میں سب سے چہیتا بندہ اس کو عبد بتا رہے ہیں۔ رحمان کیا ہے یہ مسئلہ اٹھا تھا، مر رحمان، یہ رحمان کون ہے؟ اس کو دو جواب دیے۔ فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، انسان کو بنایا۔ مفسرین چیخ پڑے اور کیا کہتے ہیں؟ پہلے انسان کو بنایا، پہلے قرآن سکھایا؟ آپ بتائیے، پہلے انسان کو بنایا اور اللہ میاں کہہ رہا پہلے قرآن سکھایا؟ نہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے پہلے اس کی غذا پیدا ہوتی ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اس کے پیدا کرنے سے پہلے قرآن کا اس لیے ذکر کیا کہ قرآن ویسے ہی ہے جیسے نو مولود بچے کی غذا اس کے ماں کے جسم میں اللہ پیدا کرتا ہے، اسی طریقے پر خلق الانسان۔ فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے سکھایا، جس نے بتایا، جس نے سکھلایا قرآن، اور پیدا کیا اس اللہ نے انسان کو۔ لہذا انسان پہلے پیدا ہوا، قرآن پہلے پیدا ہوا، یہ سوال پیدا ہو رہا ہے۔ ارشاد فرمایا
کہ خلق الرحمن علم القرآن، پہلے قرآن کی طرف نظر کرو اور اس کے بعد میں دیکھو قرآن غذا ہے۔ لہذا عباد رحمان کا لفظ جب کہیں آئے تو اس سے اللہ کے چہیتے۔ ایک بات اور کہہ دوں تاکہ اور سب کے سمجھ میں آ جائے۔ ایک آدمی ہے، اس کے 5-6 لڑکے ہیں اور 2 لڑکے اس کے لائق ہیں، باقی سب لڑکے نالائق ہیں۔ اللہ پاک تم سب کی اولاد کو لائق بنا دے، جو ہماری بچیاں ہیں ان کے بچوں کو لائق بنا دے، جو ہماری بہنیں پس پردہ بیٹھی ہوئی ہیں اللہ پاک ان کے بچوں کو لائق بنا دے۔ اللہ پاک آپ سب کی اولاد کو جو پیدا ہو چکی ہے، یہ جو پیدا ہونے والی ہے، اللہ پاک سب کو لائق بنا دے۔ آپ کا دل خوش ہو، بچوں کی ماؤں کا دل خوش ہو، خاندان کے لوگ خوش ہوں، جدھر چلے جائیں بہار ہی بہار ہو۔ 4 بچے نالائق ہیں، 2 لائق ہیں۔ نالائق سامنے سے گزر گئے، اس نے نظر بھی نہیں اٹھائی، اور لائق جو 2 بچے آئے تو باپ کہہ رہا ہے میرے بیٹے یہ ہیں۔ کیوں صاحب، پہلے والے جو تھے وہ آپ کے بیٹے نہیں تھے؟ یقیناً تھے، لیکن ان کی طرف نگاہ نہیں اٹھا رہے۔ ان کی نالائقی کی بنیاد پر جو لائق ہیں ان کو اپنا بیٹا کہہ رہے ہیں۔ وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے کون ہیں؟ فرمایا کہ لائق بندے، شرافت والے بندے، جن کے اندر اللہ کا کہنا ماننے کا بھرپور جذبہ موجود۔ آگے کیا بتایا جا رہا ہے؟ یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر چلتے ہیں تو نرم رفتاری کے ساتھ چلتے ہیں۔ بڑا کٹھن موضوع ہے، بہت کٹھن، اور معاشرے کی اصلاح میں بہت بڑا دخل ہے۔ زمین پر چلتے ہیں تو نرم رفتاری کے ساتھ چلتے ہیں۔ کیوں صاحب، اچھا مکان ہمارا ہی ہے، اچھے کپڑے ہمارے ہی ہیں، اچھی صورت ہماری ہے؟ جی نہیں، باغباں بہرے خدا، شاعر نے کہا ہے کہ باغباں بہرے خود ناز کم کن کے دری باغ بسے چوں تو شگوف، کہ خبردار اپنے اوپر ناز نہ کرنا، تمہاری طرح پتہ نہیں کتنے اللہ کے بندے تم سے زیادہ خوبصورت پیدا ہو۔ ہماری شیروانی سب سے اچھی، ہمارا چشمہ سب سے اچھا۔ میاں کیا کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ تمہاری طرح نہ معلوم کتنے ہیں زمین پر چل رہے ہیں۔ کیوں؟ گاؤں کے پردھان ہیں۔ اور اگر ایک بات کہہ دوں، یو پی کے منسٹر ہیں، ووٹ مانگتے وقت دوسری حالت تھی، ووٹ لینے کے بعد جب منسٹر بن گئے تو دوسری حالت ہو گئی، چہرہ بگڑ گیا۔ پہلے دوسرا چہرہ تھا، اب دوسرا چہرہ۔ میں نام سیاسی آدمی ہوں، مجھے نہیں معلوم کس کا چہرہ بنا ہوا کس کا چہرہ بگڑا ہوا، میں تو ایک عام بات کہہ رہا ہوں۔ اور اگر کوئی اپنے اوپر فٹ کرتا ہے تو فٹ کرے۔ ووٹ مانگنے کے لیے جس وقت حضور ہم تو آپ کے بہت زیادہ ماننے والے ہیں، اور اب اگر ٹیلی فون کیجئے کون صاحب ہیں، وہ خود بول رہے ہوں گے تو کہنے نہیں منسٹر صاحب تو نہیں ہے، میں ان کا بھائی بول رہا ہوں، اللہ تمہیں سمجھے، جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ کیا منسٹر بنتے ہی جھوٹے ہو گئے؟ سب سے پہلا انعام تمہیں یہ ملا ہے، کاہے کا کر و فر ہے، کاہے کی اینٹ و برر ہے، کاہے کی اتراہٹ اور اٹھلاہٹ ہے۔ سنو، یمشون علی الارض ہونا، عباد رحمان جب زمین پر چلتے ہیں تو نرم رفتاری کے ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ اللہ قربان جاؤ، ذرا سا ہونے دیجئے پیسہ، پھر کیا کرو گے؟ رستم کے قبر پہ لات مار دو گے؟ ہونے دیجئے پیسہ۔ عورتیں، ہماری بچیاں شادی میں جائیں گی دوسرے کپڑے پہن کے،
اور باسکٹ میں یا چھوٹے بریف کیس میں دوسرے کپڑے رکھے ہوں گی کہ تھوڑی دیر کے بعد یہ پہنیں گے، پھر تھوڑی دیر کے بعد یہ پہنیں گے۔ مجھے تمہارے کپڑے بدلنے پر کوئی اعتراض نہیں، اللہ تمہیں اطلس پہنائے، اللہ تمہیں کمخاب پہنائے، ریشم و دیباج پہنائے، اللہ تمہیں خوب دے تم خوب پہنو اوڑھو، لیکن ذرا سوچ کر، ذرا سنبھل کر، سوچ اور سنبھل کر کے پہنو اوڑھو۔ یہ نہیں ہے اگر دل میں کوئی غرور آ گیا، دل میں کوئی برائی آ گئی تو یاد رکھو تم نے کپڑے تو پہنے لیکن کسی کے دل کو توڑ کے پہنے۔ آج پیسہ ہے، یا الہی پیسہ ہے تو کیا ہوا؟ ساری انسانیت کو کچل دو گے؟ ساری انسانیت کچل جائے گی؟ کہ صاحب اتنا نہ دیجیے، اتنا جہیز نہ دیجیے، یہ نہ کہ واسا ہوا آپ کے پاس نہیں ہے۔ اے اللہ کے بندوں اور بندیوں، سوچو تمہارے شادی کے کارڈ میں جتنا پیسہ لگ رہا ہے، اگر اتنا پیسہ ہو تو ایک یتیم بچی جس کو کوئی دیکھنے والا نہیں، جس کی شادی کے پیغام اس کی یتیمی کی وجہ سے نہیں آتے، اے اللہ کے بندوں اور بندیوں، اس یتیم بچی کو کون دیکھے گا؟ تمہارا اللہ تو وہ ہے، تمہارا نبی تو وہ ہے جس نے عید تم کو اکیلے منانے کے لیے نہیں کہا، بلکہ صدقہ فطر ادا کرو۔ جن کے پاس کھانے کے لیے، پکانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، وہ بھی آج کھائے پیئے، کھانے پینے کا دن ہے۔ اے اللہ کے بندوں اور بندیوں، سوچو تمہاری شادی کے کارڈ، حال کا کرایہ اتنے میں جا رہا، یہ غرور نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ فساد نہیں ہے تو کیا ہے؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ لوگ زمین پر چلتے ہیں تو نرم رفتاری کے ساتھ۔ پتہ ہے تمہیں اللہ فرماتا ہے اگر کوئی یتیم کو رلا رہا ہے، یتیم کی آنکھ سے آنسو بہ رہا ہے، تو وہ اللہ کی ہتھیلی میں آنسو گرے گا، وہ اللہ کی ہتھیلی میں۔ اگر تمہارا بچہ ساتھ میں کھیل رہا ہے اور یتیم بچہ پڑوس میں رہتا ہے، تو اگر اپنے بچے کے اچھے کپڑے بنوا رہے، اللہ کے بندو ایک مرتبہ نیت کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت کچھ دے گا۔ عید میں جیسے تمہارے بچے کپڑے پہنے، ایسے ہی وہ یتیم بچے کپڑے پہنے جو تمہارے پڑوس میں رہتے، اللہ راضی ہو جائے گا۔ جب جاؤ تو اپنے بچوں کے ہاتھ سر پر بعد میں رکھنا، پہلے یتیم بچے کے ہاتھ سر پر ہاتھ رکھنا، اور تاکہ اس کے دل میں یہ خیال نہ پیدا ہو کہ میرا باپ ہوتا تو میرے سر پر بھی ہاتھ رکھتا۔ دیکھو غرور، دیکھو تکبر، دیکھو دولت کا نشہ۔ حضرت عثمان دولت مند نہیں تھے، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح دولت مند نہیں تھے، امام اعظم ابو حنیفہ دولت مند نہیں تھے، لیکن نہیں، در کفے جامع شریعت، در کفے سندان عشق، ہر ہوس ناکے ندانت جام سندا باختن۔ کیا ہوا؟ ان لوگوں کی زندگی اعتدال کے اندر تھی، ان کی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ آج مانگنے والا آ رہا ہے، طلب کرنے والا آ رہا ہے، ہٹ جاؤ۔ نوکروں پہ غصہ، اللہ اکبر۔ معلوم ہے قبر میں جانے کے بعد، سال بھر کے بعد اگر گڈھا کھودا جائے اور تمہاری ممی نکالی جائے تو آنکھوں کی جگہ پر 2 چھید ملیں گے، ناک جہاں پر لگی ہے وہاں نتھنے کے اوپر ایک سوراخ ہوگا، تمہارے کفن میں کوئی جیب نہیں ہوگی۔ کر لو جتنا غرور کرنا، کر لو جتنا تکبر کرنا ہے، یہ تکبر تمہارے لیے دنیا میں بھی مضر ہے اور آخرت میں بھی نقصان دہ ہے۔ یمشون علی الارض ہونا، زمین پر چل رہے ہو تو نرم رفتاری کے ساتھ چلو۔ دیکھو زیور اتنے پہنو کہ تمہیں راستے میں لٹیرے لوٹ نہ لے۔ زیور پہننے کا بھی ایک طریقہ، اتنا بناؤ سنگار کہیں جاتے وقت کیوں کر رہی ہو؟ تمہارا بناؤ سنگار تمہارے شوہر کے لیے، تمہارا بناؤ سنگار چوڑی والے کے لیے نہیں ہے،
تمہارا بناؤ سنگار جو دکاندار ہیں ان کے لیے نہیں ہے. تم جب گھر پر ہو، تمہارا شوہر ہے، شوہر کو خوش کرنے کے لیے اگر کنگھی کرتی ہو، شوہر کو اگر خوش کرنے کے لیے اپنے اچھے کپڑے پہنتی ہو، اور بلکہ پہننا چاہیے، اس میں تمہیں ثواب ملے گا. تم کو کس نے کہا ہے کہ ساری دنیا میں اپنے وجود کو فتنے کا سبب بناؤ؟ یہ تمہارے لیے غلط ہے. چلتے چلتے راستے میں ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں. مل گئے راستے میں کچھ بحث کرنے والے بحثی، اور بعض لوگوں کا اگر کوئی بحثی نہ ملے تو چین نہیں پڑتا، خواہ مخواہ بحث کرنے کے لیے آتے. بعض لوگ ایسے جب وہ آنے لگتے میرا کلیجہ کانپنے لگتا ہے کہ ان کو بحث کرنے کا بہت شوق ہی، بیٹھیں گے بحث کریں گے، اب میں کیا کروں. بحث کرنے والے فرمائیے جب جاتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب ان سے جاہل لوگ مخاطب ہوتے ہیں. اور جاہل دو طرح کے ہوتے ہیں، لکھ لو یہ بات. ایک پڑھا لکھا جاہل اور ایک بے پڑھا لکھا جاہل. دو طرح کے جاہل ہوتے ہیں، ایک پڑھا لکھا جاہل اور ایک بے پڑھا لکھا جاہل. آپ کو معلوم ہے پڑھا لکھا جاہل زیادہ ڈینجر ہوتا ہے بے پڑھے لکھے جاہل سے. کسی کو برا لگے ہرگز معاف نہ کرنا. پڑھا لکھا جاہل زیادہ خطرناک ہوتا ہے. امام صاحب نماز پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں. امام صاحب آپ نماز پڑھا رہے ہیں اور لنگی پہن کے نماز پڑھا رہے ہیں، کیوں؟ جو صاحب فرما رہے ہیں وہ سوٹڈ بوٹڈ بھی ہیں، جو صاحب فرما رہے ہیں وہ وکیل و انجینئر بھی ہیں، اللہ جانے کون کون سی ڈگریاں ان کے پاس ہیں، قابل ہیں، پڑھے لکھے. اور امام بیچارہ سہما جاتا ہے. بلی بات میں سہمے گی، امام پہلے سہمے گا. کیوں؟ نکال دیا جائے گا. فلاں صاحب ہے یہ. اے اللہ کے بندو ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ، اپنی نمازیں صحیح کرو، اپنے امام کی طرف سے خوشظن رہو، امام کی طرف سے بدگمانی نہ ہو. اور امام صاحب بھی لیسا پوتی والا معاملہ نہ کرے مقتدیوں کے ساتھ. یہ مصیبت تو انہی کی کھڑی کی تھی کہ امام صاحب جو ہیں وہ مقتدیوں سے اس طرح ڈرتے ہیں جیسے کوئی درندے سے ڈرے. ان کا یہ صاحب یہ جانماز اندر بچھانا چاہیے، آپ نے باہر کیوں بچھائی؟ اب ان سے لگی ہے بحث کرنے کے لیے نہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل لوگوں سے جاہل ان سے مخاطب ہوں یا وہ جاہل سے مخاطب ہوں تو ایسی صورت میں سلام کر کے آگے بڑھ جاؤ، ان سے بحث نہ کرو. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. جب کوئی لغو بات سنو، بیکار بات سنو، تو ایسی صورت میں جاہل لوگوں سے بحث مت کرو. بحث مت. کیا تم بھی جاہل ہو؟ اور بے پڑھا لکھا جاہل بھی تو ہوتا ہے. ایک جگہ تبلیغی جماعت گئی، جماعت والے بیچارے چلے گئے اور انہوں نے حسب معمول گشت کیا، اور گشت میں لوگوں سے کہا کہ شام کے وقت، عصر کے بعد یا مغرب کے بعد مسجد میں کچھ بات ہوگی، آپ لوگ بیٹھیے گا، آپ کو ہم بلانے آئے ہیں، آپ کو ہم یہ دین کی بات سنائیں گے. کہا ٹھیک ہے. وہاں مسجد میں کبھی اذان ہی نہیں ہوئی تھی. جماعت والے گئے تو انہوں نے اذان شروع کی. ایک صاحب آئے، کہا مولوی صاحب یہ کیا کر رہے ہو تم؟ کاہے کا اعلان گہرائے رہے ہو؟ کہاں اذان پکارت ہیں؟ کون سی اذان؟ کاہے کی اذان؟ ارے نماز پڑھے خاطر لوگوں کا بلائے رہے ہیں.
کہا اچھا ای نہ کرو، کہا پھر کیا کریں بتاؤ؟ کہا بھئی یہ کہہ دو کلو بلاوت ہے، سب آ جائیں گے، اذان سے کوئی نہیں آئے گا، کلو کے نام سے سب آئیں گے۔ میں تو کہتا ہوں ایسا پیارا آدمی کم ہی ہوگا، بھولا بھالا جاہل ہے، اس نے یہ بات کہہ دی۔ اس کو بتایا جماعت والوں نے کہ دیکھو تمہارا بلانا جو ہے وہ ڈر میں ہے، تم سے ڈرانے کے لیے نہیں بلا رہے ہیں، اللہ سے ڈرانے کے لیے بلا رہے ہیں۔ اللہ نے اس طرح بتایا جو سمجھانے کی بات ہے۔ میرے بھائی عرض یہ کرنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں جن کو عباد رحمان کہا گیا، وہ چلتے ہیں تو زمین کا بھی حق ادا کرتے ہیں، جاہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو سلام کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، بحث نہیں کرتے۔ اچھا دن بھر کام کاج کر کے اب گھر پر آ گئے، اب کیا کریں؟ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، کہ اور وہ لوگ اپنی رات بتا رہے ہیں، دن بھر کاروبار کر رہے ہیں، اب گھر پہ آئے اب کیا کریں؟ قرآن شریف کا ایک بڑا مزیدار لفظ ہے یبیتون، عربی جاننے والے جانتے ہیں بات ہے یبیتو بیتن بیتوتت، اس کا مصدر ہے رات گزارنا۔ بیت کو بیت اسی لیے کہتے ہیں جہاں رات گزاری جاتی، اس سے اہل بیت کے قضیے کو بھی سمجھا جا سکتا ہے، میں اس کو اس وقت بالکل ٹچ نہیں کروں گا۔ والذین یبیتون لربہم، رات گزار رہے ہیں، رات بتا رہے ہیں، یہ آیت میں بتایا۔ دوسری جگہ کیا فرمایا؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، کہ وہ لوگ راتوں میں اپنے بستروں پہ نہیں لیٹتے، رات بھر اللہ کو یاد کیا کرتے۔ تیسری جگہ کیا کہا؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ان کے بستر ان کے جسم سے الگ رہتے ہیں، راتوں میں بیٹھے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ اور یاد کرتے کرتے ایک صاحب اس سال حج کرنے گئے تھے، ہم سب دعا کرتے اللہ پاک ان کے حج کو قبول فرمائے۔ اور مسلمانوں آگے بڑھ کے کہو اللہ پاک جس نے جب جب حج کیا ہے، اے مالک تیرے لیے مشکل نہیں ہے، سب کے حجوں کو قبول فرما دے، اور ان کی مانگی ہوئی دعاؤں میں اے مسلمانوں ہمارا حصہ اللہ پاک قائم کر دے۔ یہ دعا ہم کرتے اور کریں گے اور کرتے رہیں گے۔ وہ آئے ہمارے پاس اور اس کے بعد انہوں نے اپنے فضائل و مناقب بیان کرنا شروع کر دیے کہ بھی یہ ہوا پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا، پھر دو باتیں کریں، پھر اپنے فضائل و مناقب۔ اور میں اس خاندان کا ہوں کہ حضرت امام اہل سنت ویسے ہی چھڑی لے کے نکل آتے تھے، اکے پہ بیٹھے جمعے کی نماز پڑھانے چلے گئے۔ میرے والد صاحب کا تو یہ واقعہ مشہور ہے کہ کرتے کے دامن میں سبزی خرید لی، اور ایک دفعہ میں ساتھ میں تھا، میں نے کہا کہ کرتے کے دامن میں نہ لیجیے، ہم تھیلا لے آئیں۔ فرمایا کرتے کے دامن میں سبزی خریدنا برا نہیں ہے، جھوٹ بولنا برا ہے، جھوٹ بولنا برا ہے۔ تو اللہ کے نیک بندے چلے گئے، اللہ پاک ان سب کی مغفرت فرمائے، اور ان سب کی مغفرت فرمائے اور درجات کو بلند کرے۔ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے جو نیک ہیں ان کا حال اللہ بیان کر رہا ہے کہ نیکی خود مت بیان کرو اپنی، ہے نہیں ہے؟ اگر کوئی دنیا کی بات ہوگی تو بڑھ چڑھ کے بولیں گے، اور اگر کوئی واقعی نیکی ہوگی تو بڑھ چڑھ کے بولیں گے۔ ہم نے تو اتنے فقیروں کو کھانا کھلا دیا، ارے آپ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اتنے فقیروں کو کھانا کھلا دیا، کھلایا ہوگا آپ نے، اللہ کے لیے کھلایا، فلاں مولانا صاحب کو ہم نے یہ ہدیہ دیا ہے۔ اچھا تو آپ ہم سے کیوں بتا رہے ہیں؟ ہم سے کیوں بتا رہے ہیں؟ ہم سے کیا واسطہ؟ فلاں مدرسہ ہم نے بنوا دیا ہوگا آپ نے۔ سن لو، تمہیں معلوم ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ
اتقى، خبردار اپنی پاک دامنی کا اظہار مت کرو. کیوں؟ اللہ جانتا ہے کون پرہیزگار ہے، اللہ جانتا ہے کون متقی ہے. خبردار یہ جملہ زبان پر مت لاؤ. صحابہ اکرام کا طریقہ کیا تھا؟ رحمان کے بندوں کا طریقہ کیا تھا؟ ساری رات عبادت کی. یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اور جب صبح ہونے لگی تو کیا کہہ رہے ہیں؟ بس یہ جملہ جان نکالنے والا جملہ ہے. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اے اللہ جہنم کے عذاب کو ہم سے دور کر دے. اے اللہ جہنم کا عذاب لپٹنے والا. یہ کون ہے؟ رحمان کے بندے دعا مانگ رہے ہیں مگر منہ نہیں ایٹ رہے. کائے کے لیے؟ صاحب آئے وہ کہنے صاحب فجر کی نماز ذرا سا اندھیرے میں پڑھ لیا کیجئے. خیریت؟ کائے کے لیے؟ کہنے صاحب وہ رات میں تہجد کے لیے اٹھتا ہوں میں. اچھا پھر ذرا سا دفتر وغیرہ بھی جانا ہوتا ہے، لہذا اگر اول وقت نماز ہو جائے تو جماعت سے نماز پڑھ لیا کرے، ورنہ پھر مجھے دیر ہوتی ہے. پوچھئے آپ یہ مسجد میں آ کر کے یہ اپنی تہجد گزاری کا اعلان کیوں فرما رہے ہیں؟ تاکہ سب لوگ جان جائیں. اور وہ قصہ شاید میں نے کبھی سنایا ہو کہ رات میں میاں بیوی کی دونوں کی لڑائی ہو رہی، سردی کے زمانے میں 4 بجے. میاں صاحب چیخ رہے ہیں پانی نہیں گرم ہوا، چائے نہیں بنی. رکھ تو دیا تھا ٹھنڈا ہو گیا ہوگا. صبح کو پوچھا کیا؟ میں تہجد کی نماز پڑھتا ہوں اور میری بیوی جو ہے وہ میرے کام نہیں آتی. اللہ کے بندے تم کسی کے باپ پر احسان کرتے ہو جو تہجد کی نماز پڑھتے ہو؟ یہ تمہارا ذاتی پیل ہے، جھگڑا کیوں کر رہے ہو؟ اگر شوہر تہجد پڑھ رہا ہے تو اس کو شرعاً یہ اجازت نہیں ہے کہ زبردستی اپنی بیوی کو جگا کر کے تہجد کی نماز پڑھوائے. لکھ لیجئے یہ بات. ویسے ہی ہم تہجد پڑھیں، سب لوگ تہجد پڑھیں، اللہ کرے سب لوگ پڑھیں، لیکن آپ کو یہ حق نہیں. اگر ایسی باتیں بیوی سے اکیلے میں کرو کہ بیوی ہم تہجد پڑھ رہے تھے، تم نے دیکھا تھا، اگر تم 2 رکعت 4 رکعت پڑھ لیتی تو کتنا اچھا تھا، اس طرح سے. پھر اس کے بعد میں دوسرے دن میں نے کہا تھا تم نے نہیں پڑھی، تم ایسی نابکار ایسی نالائق، میرے کہنے پر بھی تم نے نہیں پڑھی، جھگڑا ہو گیا. تہجد کی نماز تو ایک طرف اور اس میں طلاق تک کی نوبت آ گئی. طلاق تو جیسے معلوم ہوتا فیشن. ایک صاحب آئے، میں یہیں پہ بیٹھا ہوا تھا، کل میں نے طلاق دی ہے اپنی بیوی کو. میں نے کہا بہت اچھا کیا آپ نے. کل مولانا میں بالکل غصے میں تھا. کتنا غصہ تھا؟ کل بس اتنا غصہ تھا، کسی سن لیا ہوگا کہ اپنے ہوش حواس میں نہیں تھا، اتنا غصہ تھا. میں نے کہا پھر کل اگر جلتا ہوا تیل کھول رہا ہوتا تو میں اس میں پھان پڑتا، مجھے پتہ بھی نہ چلتا. میں نے کہا سبحان اللہ. یہ بتائیے کہ آپ نے کئی مرتبہ طلاق دی؟ کا 3 مرتبہ. میں نے کہا سبحان اللہ، زندہ باد آپ کا غصہ، زندہ باد. اتنا اچھا غصہ کہ 3 کا عدد آپ کو یاد رہا، اور یہ بھی یاد رہا کہ 3 مرتبہ طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی. یہ ہے یہ جھگڑا، لڑائی، آفات، مصیبت. فرمایا کہ دیکھو جب صبح ہونے لگتی تو ان کا کیا حال ہوتا ہے. ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ ساری رات عبادت کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر صبح ہوتی ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اے اللہ جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر دے، جہنم کا عذاب لپٹنے والا. انہا ساءت مستقرا ومقاما والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وہ لوگ جو عباد رحمان ہیں جب خرچ کرنے پر آتے ہیں
تو کنجوس مکھی چوس نہیں بنتے ہیں، اور پیسے روپے کے بہانے والے بھی نہیں ہوتے، بلکہ اعتدال میں رہتے ہیں۔ عرب پلٹ سعودی عرب سے پڑھ کے آئے ہیں، پڑھ کے نہیں آئے، کما کے آئے۔ ہم تو بھائی پڑھنے پڑھانے والے آدمی، لہذا منہ پہ وہی رہتا ہے۔ کما کے آئے، لڑکی کی شادی ہو رہی ہے، پتلی گلی ہے، آدھے محلے میں تو جہیز کی نمائش ہو رہی۔ غیرت نہیں معلوم ہوتی ہے اپنی لڑکی کے کپڑے جو ہیں زنانے، وہ A to Z عورت جو کچھ بھی پہنتی ہے سب کی ایڈورٹائز ہو رہا، سب کی نمائش ہو رہی۔ کاہے کے لیے؟ ارے آپ اپنی لڑکی کو دے رہے ہیں تو ہم سے کیا ایک سال سے کم ہے، یا آپ کیا کریں گا؟ ہے تو خرچ کر رہے ہیں، سبحان اللہ، ہے تو خرچ کر رہے، جس طرح چاہو خرچ کرو۔ نہیں، لم یقتروا ولم یسرفوا، لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ اسراف کرو نہ کنجوسی کرو۔ مہمان آتا ہے تو چائے دیتے ہوئے موت آتی، پانی پلاتے ہوئے مصیبت آتی ہے، اور آ گئے ڈکیت کون؟ یہ باراتی، اللہ ان سے بچائے، اللہ ان سے بچائے۔ میں کسی کی بارات میں نہیں جاتا ہوں، قریبی سے قریبی لوگوں، جانتے ہی نہیں ہوں میں کہ بارات کیا چیز ہوتی ہے۔ اگر آپ نکاح پڑھوا رہے ہیں بہت اصرار کریں، ٹھیک ہے نکاح آ کے پڑھا دوں گا، اور بارات آئے جیسے معلوم ہوتا ہے کہ محل کو فتح کرنے کے لیے گھوڑے پر سوار آئے، ان کو 5 اسٹار ہوٹل چاہیے اور اس میں سیپریٹ ایک روم چاہیے ہر ایک آدمی کو۔ ایک جگہ گئے اور جانے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہمارا آپ لوگ صحیح معنی میں استقبال نہیں کر رہے، یہ ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے۔ بڑا دل جلا لڑکی کا باپ، اور وہ کھڑا ہو گیا اور کہنے میاں ہم نے لنگوروں کو نہیں بلایا ہے، باراتیوں کو بلایا ہے، گیٹ آؤٹ، آپ تشریف لے جائیے یہاں سے، ہم آپ کے ساتھ اپنی لڑکی کو نہیں بھیجیں گے۔ یہ کیا ہو گیا؟ معاملہ الٹ گیا۔ کہا دیکھو آج بارات واپس جائے گی، اللہ کو اگر منظور ہوگا تو ہماری لڑکی اچھی جگہ جائے گی۔ انہی میں سے مہمانوں میں سے ایک لڑکا کہنے لگا کہ تمہاری اس نیت کو دیکھ کر اگر میرے ساتھ اپنی بچی کا نکاح کرنا چاہو تو میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اسی وقت نکاح ہوا اس کے ساتھ، اور خیر کے ساتھ ماشاءاللہ بچے میری ملاقات، بچے ہوئے، بچیاں ہوئی، خیریت کے ساتھ گھرانہ گزر رہا ہے۔ اے اللہ کے بندو ہوش میں آؤ، ہوش میں۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ لوگ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے اللہ کو نہیں پکارتے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ، اصلاحی باتیں، نہ قتل کرتے ہیں نہ زنا کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ ایک آیت اور پڑھ دوں اور اس کے بعد میں بات ختم۔ فرمایا وَالَّذِينَ اذا ذکروا بها والذین لا یشهدون الزور، وہ ہیں جو زور نہیں دیکھتے۔ عربی زبان جانو اللہ کرے۔ دیکھیے صاحب، عورتیں پہلے نکلیں گے، نکلنے کے بہانے آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے لا یشهدون الزور، زور عربی زبان میں جھوٹ کو کہتے ہیں، لیکن اس کا عموم یہ ہے کہ ہر گناہ، اگر ناچ ہو رہا ہے اور ادھر سے ہم گزر رہے ہیں، ناچ ہوتے ہوتے ادھر سے ہم گزر رہے ہیں تو نگاہ نیچی کر کے جس طریقے سے غلاظت کے قریب سے آدمی گزرتا ہے اسی طرح گزر جاؤ، ایسی کوشش نہ کرو۔ اور ہم فلاں جگہ کا میلہ ہوگا، چیزیں خریدنے کے لیے جا رہے ہیں، کون؟
کے لیے گئے تھے، فلاں 10 پناہ لینے کے لیے گئے تھے، پھکری لینے کے لیے گئے تھے، توا لینے کے لیے گئے تھے، شکر کا ڈبہ لینے کے لیے. اللہ کی بندیوں تمہارا وہاں کیا دخل ہے؟ وہاں کیوں مرنے جا رہی ہو؟ وہاں مت جاؤ. تمہاری آبرو کے اوپر آنچ آ جائے گی. وہ تمہاری آبرو نہیں ہے، وہ اسلام کی آبرو، وہ اسلام کی آبرو ہے. وہاں کاہے کے لیے جا رہے ہو؟ اب موت کا کنواں دیکھنے، بچوں کو دکھانے لیے جا رہے ہیں موت کا کنواں. کاہے کے لیے موت کا کنواں دکھانے کے لیے جا رہی ہو؟ مت لے جاؤ. مرد لوگوں سے سامان منگواؤ کا صاحب اتنا زمانہ ہو گیا، اتنا ٹھوس زمانہ، تھوڑے پرانا زمانہ ہوتا تو مرد لوگوں سے وہ چوڑی لائیں گے، وہ پسند نہیں آئے گی. کیوں؟ تمہارے نصیب میں نہیں ہے کہ تمہارا اپنے مردوں کے ہاتھ کا لایا ہوا پہنو. سوچو بات کہاں تک پہنچ رہی ہے. تم آزاد خیال مت بنو، تم آزاد خیال مت بنو. آزادی کو اپنے پیروں کے نیچے دباؤ اور تم اپنے عمل کو انسانیت کا عمل قرار دو، تب معاشرہ صحیح ہوگا. ویسے ہی صحیح ہو جائے گا. اسلامی معاشرے کے ایک جگہ اسلامی معاشرے کا جلسہ کیا گیا، وہاں شیعوں کو بھی بلا لیا گیا. میں نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، کیسا اچھا معاشرہ درست ہوگا جہاں اسلامی معاشرے کے جلسے میں فلاں کتے صاحب، فلاں کتے صاحب، فلاں کلب صاحب، فلاں صاحب، فلاں صاحب شریک ہو گئے تو معاشرے کی اصلاح ہوگی. بھاڑ میں جائے ایسا معاشرہ، بے وقت معاشرہ بنے گا. معاشرے کے لیے صالح ہونا ضروری ہے، صلاحیت ہونا ضروری ہے. کہاں سے معاشرہ بنے گا؟ صحابہ کے علاوہ فلاں جگہ سے کون آدمی لاؤ گے، ادھر سے کون آدمی لاؤ گے؟ صحابیات کے علاوہ کون چیز ملے گی؟ قرآن اور حدیث کے علاوہ کون ملے گا؟ والذین لا یشہدون الزور. خبردار برائی کا مشاہدہ بھی نہ کرنا. وہ لوگ جو نیک ہیں، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب وہ گزرتے ہیں تو شرافت کے ساتھ چلے جاتے ہیں، ادھر ادھر نہیں دیکھتے. پہلوانوں کی کثرت دیکھنے، پہلوانوں کی کشتی دیکھنے کے بہانے سے نہیں جاتے ہیں. پہلوانوں کی کشتی کون دیکھتا ہے؟ وہاں تو کچھ اور کرتے ہیں، کچھ اور دیکھتے ہیں. اللہ ہماری تمہاری سب کی حفاظت فرمائے. ہمارے بچے بھی ہماری آبرو ہیں، ہماری بچیاں بھی ہماری آبرو ہیں. میں آپ سے کہتا رہوں گا، اور اس جگہ پر جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے نہ مضامین میں کمی آتی ہے، نہ جسم میں تکان آتی. کوئی آدمی کہے باہر یہ تقریر کر دو، میں نہیں کر پاؤں. دوسری جگہ ہے بس کچھ بات ایسی جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے آنے جانے کو، اپنے خاص بندوں کے ذکر کو قبول فرما لیتا ہے تو یہ بات ہو جاتی. کل انشاءاللہ دعا ہوگی، مختصر سی دعا کر لو. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمارے ان جلسوں کو قبول فرما لے. اے اللہ آنے والوں کو، آنے والیوں کو قبول فرما لے. ہم سے پہلے اے اللہ جو بزرگ لوگ دنیا سے جا چکے، ان کی بال بال مغفرت فرما دے. اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے. اے اللہ عبید کی والدہ کو شفا عطا فرما دے. اے اللہ حافظ ارشاد کی بیوہ کو شفا عطا فرما دے جن پر فالج کا اثر ہے. اے اللہ حاجی عبدالشکور صاحب جو بیمار، جن کے گھر میں کسی بچے کے چوٹ لگ گئی ہے، اے اللہ اس کو شفا عطا فرما دے. بہت لوگوں نے مجھ سے کہا ہے اے اللہ اگر ہم ان کا نام نہ لیں تو آپ خوب جانتے ہیں، ان سب کو شفا عطا فرما دے جتنے بیمار ہیں. اے اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے. ہمارے بچے جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، غیب سے اچھے اچھے رشتوں کے انتظامات فرما دے. اے اللہ ہماری بچیاں جو نکاح کے قابل ہے، اے اللہ اچھے اچھے رشتے آ جائیں. ہماری ایک بہن نے یا ہماری بچی نے پرچہ دیا ہے کہ کئی بچے ہیں، کئی بچیاں ہیں، شادی نہیں ہو رہی ہے. اللہ پاک
شادی کے اسباب پیدا فرما دے اور جو دقتیں جو دشواریاں ہوں دور فرما دے. معاشرے کی اصلاح میں اے اللہ جو ٹوٹی پھوٹی باتیں ادا ہوئی ہیں خود ہمارے گھر کا، ہمارے خاندان کا، ہماری جماعت کا اے اللہ